السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گی کہ قرآن پاک اور ہمارا تعلق، کیا ہم نے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کیا ہے جیسے اس کو شامل کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھا، اس کے مطلب کو جانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، یا کہ ہم لوگوں نے اس کو صرف بہت خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا، جہاں سے ہم اسے کبھی کبھی اتارتے ہیں، ایک دو صفحات کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی اگر دل چاہا تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھے طریقے سے اسے پڑھ لیا ہے اور جان لیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی انہی احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ تو لیکن ہم لوگ، میں اپنی بات کر رہی ہوں اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کی، کہ جو عربی زبان نہیں جانتے، اور ہم لوگ یہی اپنے دل میں بھی یہی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہم ایک ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم تو اس کی تلاوت ہی کر لیں تو کافی ہو جائے گا، اور ہم ادھر ادھر سے دوسری بکس جو ہیں وہ کبھی اسلامک بک کوئی پڑھ لی یا کہ کوئی سن لیا درس وغیرہ، تو وہی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی کتابوں پر ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ 15 سے 20 سال انگلش، اردو، میتھ، سائنس، جغرافی، بایو، جس فیلڈ میں بھی وہ ہوتا ہے، وہ ان کتابوں پہ 15-20 سال اپنی زندگی کے وہ لگاتا ہے، اور پھر وہ کسی مقام پہ پہنچتا ہے، یعنی کہ اس نے دنیاوی لحاظ سے تو اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا، لیکن یہ زندگی زیادہ چلنے والی نہیں ہے، یہ میکسیمم بھی ہے تو 80، 90، 100 ایئرز ہو گئے۔ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہی ہماری اصل زندگی ہے، جس کا تعلق قرآن پاک اور اس کے احکامات سے ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنی باتیں بھیجی۔ یہ ایک کلام ہے، تو وہ اس لیے بھیجی کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کی محبت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو تو ہم فیل کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو کہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کی محبت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس میں میری ایفرٹ شامل ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے پیار ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر، ایک پالنے والی ماں، اور لوگ جو ایک بچے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس سے اپنے پیار کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن وہ خالق حقیقی جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ پھر کس طرح چاہے گا کہ میں اپنے تخلیق کیے گئے انسان کو دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دوں، اور وہ اپنی آخری جو ڈگری ہے جنت وہ حاصل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا دکھ ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ہم نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کی صرف ایک کتاب ہے جو کہ ہم ایک کتاب پہ بھی ہم ایفرٹ نہیں کرتے۔ اب انگلش، اردو اور سائنس اور دیگر زبانوں پہ ہم محنت کر لیتے ہیں، 20-20 سال گزار لیتے ہیں، لیکن عربی میں ہم لوگوں نے محنت نہیں کی۔ اب قرآن پاک کا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے الفاظ کو، یعنی اس کی آیات کو صحیح طریقے سے تلاوت کریں، ان کا مطلب سمجھیں، اس میں دیے گئے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، اور ان احکامات کی تبلیغ کریں۔ یہ بھی سب کا فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی ایک ٹیچر نہیں بھیجا، کوئی ایک معلم نہیں بھیجا، 1,24,000 پیغمبر بھیجے،
لیکن پھر بھی جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے، اور جو ہماری طرح کے میری طرح کے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھے۔ تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنی الماری کے اوپر والے خانے سے ہٹا کر اپنی میز پہ رکھیں، اپنے بیگ میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں ہمیشہ، اور اس کے اوپر ہم ایک ایک لفظ کی بھی محنت کریں گے، عربی کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہم اس کے مطلب کو سمجھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اور انسان کو جتنا مزہ آتا ہے وہ کوئی اور کتاب پڑھنے میں نہیں آتا۔ تھوڑا سا گرامر کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس کے مطلب کہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کس فیلنگ کے ساتھ کہے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کس طرح ہمیں کہے ہیں، کیا خوشی میں یہ الفاظ کہے ہیں، اور یا ہمیں کوئی ڈرانے کے طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس بات میں جو کہی گئی ہے یہ کس انداز سے اور کس ٹون میں بات کہی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب پہ تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے مطلب کو جان جائیں تو تب ہم اس دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو پائیں گے، ورنہ یہ کتاب ہم سے روز آخرت سوال کرے گی کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا اور انسانوں نے مجھے نہ صحیح طریقے سے پڑھا اور نہ سمجھا، اور عمل تو دور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے آج ہی سے آپ بھی میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا ہے کہ جیسے ایک ہماری سانس ہے، ہماری زندگی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے، نہ کہ اسے الماری میں رکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس کا ایک ایک لفظ بھی سمجھیں گے تو پھر بھی ہمیں تھوڑے سال لگیں گے، ہم سمجھ جائیں گے، اور اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور کامیابی، اصل کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایفرٹ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اسی کی تربیت دینی ہے۔ شکریہ۔